السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ اول کا پارٹ نمبر 35 پڑھیں گے، اور دوسرا فرقہ جو ہے رافضی کے بارے میں سنیں گے ہم کہ ان کا کیا عقیدہ ہے، ان سے ہمیں بچنا ہے اور کیوں یہ گمراہ ہے نا، کیوں یہ مطلب کہ انہیں اہل سنت سے بچنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں اس میں آ جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کسی کو ڈائریکٹ غلط نہیں کہتے جب تک کہ ان کی غلطی ثابت نہ ہو۔ دیکھیں، رافضی، ان کے مذہب کی کچھ تفصیل اگر کوئی دیکھنا چاہے تو تحفہ اثنا عشریہ دیکھیں، یہ کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ چند مختصر باتیں یہاں گزارش کرتا ہوں، یعنی ویسے تفصیل جو ہے لانگ ڈیٹیل، فل ڈیٹیل کے ساتھ اس کتاب میں ہے، لیکن کچھ باتیں مفتی صاحب یہاں بتا رہے مین جو کافی ہے مطلب جاننے کے لیے۔ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی شان میں یہ فرقہ نہایت گستاخ ہے، یہاں تک کہ ان پر سب و شتم ان کا عام شیوا ہے، یعنی ان کو برا بھلا کہنا ہے نا، ان کو الگ الگ القاب دینا، یہ ان لوگوں کا کام ہے رافضیوں کا، اور ان کا عام شیوا یعنی ان کا عام معاملہ ہے، عام طریقہ ہے، ان کا عادت ہے، بلکہ باستثناء چند یعنی کچھ لوگوں کو الگ کر کے باقی سب کو معاذ اللہ یہ کافر اور منافق قرار دیتا ہے، یعنی صحابہ میں کچھ کو چھوڑ کے باقیوں کو یہ لوگ کافر، مرتد، منافق کہتے ہیں رافضی، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت راشدہ کو، جو خلافت راشدہ ہے نا، 4 خلیفہ، ان کو خلافت غاصبہ کہتے ہیں، یعنی غصب کی ہوئی، ٹھیک ہے، قبضہ کر لیا ہے اس طرح۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان حضرات کی خلافت تسلیم کی اور ان کے مدائح و فضائل یعنی ان کی تعریف اور فضیلتیں جو بیان کیے، اس کو تقیہ و بزدلی پر محمول کرتا ہے یہ فرقہ جو ہے، ٹھیک ہے۔ کیا معاذ اللہ منافقین اور کافرین کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور عمر بھر ان کی مدح و ستائش سے رطب اللسان رہنا، یعنی عمر بھر جو ہے ان کی تعریف کرنا اور زبان پر ان کے لیے اچھے الفاظ لانا، یہ شیر خدا کی شان ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ قرآن مجید ان کو ایسے جلیل و مقدس خطابات سے یاد فرماتا ہے نا، کیسے یاد فرماتا ہے؟ وہ کہ ان کے اتباع کرنے والوں کی نسبت فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ کیا کافروں، منافقوں کے لیے اللہ عز و جل کے ایسے ارشادات ہو سکتے ہیں؟ پھر نہایت شرم کی بات ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تو اپنی صاحبزادی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیں، اور یہ فرقہ کہے تقیتاً ایسا کیا؟ کیا جان بوجھ کر کوئی مسلمان اپنی بیٹی کافر کو دے سکتا ہے؟ نہ کہ وہ مقدس حضرات جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی اور حق گوئی یعنی حق بولنا اور اتباع حق میں ہے نا لا یخافون لومۃ لائم کے سچے مصداق تھے، یعنی اس آیت پر عمل پیرا ہوئے۔ پھر خود حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 شاہزادیاں ہے نا، یک کے بعد دیگر یعنی ایک کے بعد دوسری، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، اور صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صاحبزادیاں شرف زوجیت سے مشرف یعنی حضور کے نکاح میں آئی نا۔ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے تعلقات جن سے ہو ان کی نسبت و ملعون الفاظ کوئی ادنا عقل والا ایک لمحے کے لیے جائز رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی سوچنا چاہیے ان لوگوں کو۔ اس فرقے کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل پر اصلح واجب ہے، یعنی جو کام بندے کے حق میں نافع ہو یعنی نفع والا ہو، اللہ عز و جل پر واجب ہے کہ وہی کرے، اسے کرنا پڑے گا، دیکھیں، یعنی اللہ عز و جل کوئی مجبور بتا رہے۔ اس طرح ایک عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے، جو ائمہ ہے نا وہ انبیاء سے افضل ہے، اور یہ بالاجماع کفر ہے کہ غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا ہے۔ اس طرح ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہیں، بلکہ اس میں سے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں یا الفاظ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
या दीगर सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम ने निकाल दी। अल्लाह अकबर। देखिए कैसा इनका अकीदा है। मगर ताज्जुब है कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने भी उसे नाकिस ही छोड़ा, यानी अधूरा छोड़ा। और यह अकीदा भी बिल इजमा कुफ्र है कि कुरान मजीद का इनकार है, क्योंकि कुरान में क्या है कि अल्लाह ही ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है ना। एक अकीदा ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल कोई हुक्म देता है, फिर ये मालूम करके कि मसलिहत उसके घेर में है पछताता है। देखिए कैसा कह रहे हैं। और ये भी यकीनी कुफ्र है। और ये किस तरह कुफ्र हुआ कि खुदा को जाहिल बताना है। इस तरह एक अकीदा ये है कि नेकों का खालिक अल्लाह है और बुराइयों के खालिक ये खुद हैं। मजूस ने दो ही खालिक माने थे। मजूस यानी जो आग के पुजारी थे ना, मजूसी। किस तरह? यज़दान खालिक खैर, यानी जो भलाई का जो खालिक है वो, ठीक है। और अहरमन खालिक शर, यानी वो खुद जो बुराई करने वाले वो खुद इसके खालिक, यानी पैदा करने वाले। इनके खालिकों की गिनती ही न रही। यानी मजूसी ने तो दो माने, लेकिन ये राबजियों ने तो पूरा ही मामला उलट पुलट कर दिया कि अरबों संखों खालिक है। देखो अब पार्ट नंबर जो है 36 में तीसरा फ़िरका वहाबी के बारे में हम पढ़ेंगे।